کاش میں بھی حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش میں نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا، کاش میں بھی مسجد میں داخل ہوتا اور آگے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا، کاش میں بھی مکے میں ہوتا اور جب حضور نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا تو میں بھی وہ منظر دیکھتا، میں جبرائیل امین کو آتا دیکھتا، درختوں کو سلام کرتا دیکھتا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتا۔ وہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے ابو ہریرہ کو جب دودھ کا پیالہ دیا، کاش وہ دودھ میں بھی پینے والوں میں ہوتا۔ جب اصحاب رسول حضور کے ارد گرد بیٹھ کر وہ ایک ہی برتن سے کھانا اکٹھے کھاتے تھے، کاش ان غلاموں میں بھی شریک ہوتا اور میں بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا تناول کرتا۔ کاش میں بھی وہ منظر دیکھتا کہ کبھی احد، کبھی بدر، کبھی تبوک، کبھی غزوہ خندق، کہ رسول اللہ جدھر جاتے میں غلام پیچھے پیچھے چلتا، میں حضور کے جوڑے اٹھاتا، میں حضور کے نالین اٹھا کر سینے سے لگاتا، میں رسول اللہ کے کپڑے پہنتا، میں ان کو حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، حضور کی زلفوں کو دیکھتا، حضور کے ناخن مبارک اللہ تعالیٰ کبھی مجھے بھی عطا کرتا، میں حضور کے وضو کے پانی کے چند قطرے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پہ لگاتا۔ کاش یہ ہر غلام کی ایک چاہت، ہر بندے کی ایک چاہت کہ کاش میں حضور کے اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرتا، حضور مجھ پہ نگاہ کرم کرتے، حضور مجھ کو دیکھتے، کبھی مجھ کو دیکھ کر مسکراتے، تبسم فرماتے، میں حضور کی خدمت کرتا، میں حضور کے جوڑے سیدھے کرتا، حضور کے غلاموں میں میرا نام ہوتا۔ یہ ہماری بھی چاہت، آپ کی بھی چاہت، لیکن ہم وہ تو نہ دیکھ سکے، لیکن ہمیں اس بات کا تو شکر ہے نا کہ مولا تو نے ہمیں محبوب کے اس ظاہری زمانے میں نہیں پیدا کیا تو حضور کے اس زمانے میں تو پیدا کیا ہے نا کہ میں آج دنیا کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے غلاموں کو تو دیکھا ہے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ آپ کو بظاہر تو نہیں دیکھا، لیکن حضور کا حلیہ تو میں نے سنا، حضور کے جلوے تو میں نے دیکھے ہیں۔ کاش اللہ وہ مبارک رات مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ ادھر بسترے پہ ہم سوئیں، قسمت انگڑائی لے اور مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حضور کرم فرما دیں، حضور ہم پر احسان فرما دیں۔ اس کی چاہت میرے اندر، آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں جی، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی اس کو محسوس کیا آپ نے کہ اچانک حضور آپ کے سامنے آ جائیں اور حضور پوچھے میرے غلام مانگ کیا مانگتے ہو؟ آپ حضور سے کیا مانگو گے؟ آپ حضور سے کیا التجا کرو گے؟ یہ تمنا پیدا کرے۔ اللہ صلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیہ۔ میرے پاس اب الفاظ نہیں، میں آپ سے کیا بیان کروں، میں ایک عجیب سی کیفیت میں خود مبتلا ہو گیا ہوں۔ چلے وہ حدیث تو میں نے آپ کو سنائی ہوئی تھی، آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا نا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہو تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں نہ بولنا، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضور نے حضرت عمر فاروق کو اپنا بھائی کہا تھا، اور حضرت عمر فاروق ساری زندگی ایک بات کہتے تھے
کہ ساری دنیا ایک طرف، لیکن حضور کا یہ کہنا کہ عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں نہ بھولنا، یہ ایک طرف ہے۔ ایک پلڑے میں ساری دنیا رکھ دو اور ایک پلڑے میں حضور کا یہ جملہ رکھ دو کہ عمر تو میرا بھائی ہے اور مجھے بھولنا نہ۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا، لیکن اس بات پر حضرت عمر فاروق کتنا خوش ہوئے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو میں سنانے لگا ہوں آپ کو، اور آپ اپنی قسمت پہ ناز کریے گا کہ رسول اللہ نے تمہیں کس لفظ سے یاد کیا تھا۔ وہ میں تھا نہیں تب، میں آج ہوں، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب کا غلام تو ہوں نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ صرف میرے ان جملوں پہ ہو، آپ کی توجہ کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میری طرف ذرا دیکھیں اور ان لفظوں پہ ذرا، اور یہ تصور میں باندھیں کہ مدینے میں سرکار نے میرے لیے کیا فرمایا۔ فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي۔ ہائے ہائے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاش آپ کے اندر یہ تڑپ ہو میں رسول اللہ سے ملوں، اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَدِدْتُ أَنَّا لَقِيتُ إِخْوَانِي، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، تمہارا درجہ بہت بلند کہ تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھ سے ملے نہیں ہوں گے، میری زبان سے سنا نہیں ہوگا، لیکن میرے بارے میں بس سنا ہوگا، اور فرمایا وہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ تم تو صحابی ہو، میرے بھائی وہ لگتے ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اوئے ہوئے، واہ میرے مولا، واہ سبحان اللہ، یار کتنی محبت ہے حضور اللہ کو آپ کے ساتھ۔ حضور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، حضور آپ سے ملاقات کی چاہت رکھتے تھے، حضور چاہتے تھے میں آپ سے ملوں، آپ سے ملاقات کریں۔ آپ اپنی قسمت پہ نازا نہیں یار، آپ اپنی قسمت پہ نازا نہیں ہیں کہ رسول اللہ کہیں میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضور کہتے ہیں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور ہم سے ملنا چاہتے ہیں، میرے سے، میں گناہ گار سے، مجھ گناہ گار سے سرکار پسند کرتے ہیں کہ ملوں، اور پھر میں پوچھتا پھروں کہ مجھے رسول اللہ سے محبت کتنی ہونی چاہیے، پھر میں پوچھتا پھروں کہ میں رسول اللہ کے نام کی محفل سجاؤں کہ نہ سجاؤں، اور میرا تن بھی قربان تے میرا من بھی قربان، میرا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور، میرے پاس جو ہے وہ حضور کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں جو ہوں مصطفیٰ کی وجہ سے ہوں، میں جو ہوں وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوں۔ رب نے جس محبوب کی وجہ سے جنت دینی ہے اس محبوب کے لیے پھر پوچھتا پھروں ایسے محبت کرنی ہے کہ ایسے کرنی ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے رسول اللہ سے محبت کر سکتے ہو کرو، اللہ رسول اللہ سے محبت بھی قبول فرمائے گا، اور اگر اس ظاہری زندگی میں ہم رسول اللہ کو نہ دیکھ سکے تو مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے، پھر قبر میں تو جانا ہے، قبر کی کھڑکیاں ہٹنی ہیں، اور ایک نورانی مکھڑا سامنے آنا ہے، اور پھر فرشتوں نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتانا آنے والے تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور پھر جو غلام ساری زندگی مصطفیٰ کی زلفیں پڑھتا ہوگا، حضور کا نورانی مکھڑا پڑھتا ہوگا، حضور کی آنکھ کے بارے میں پڑھتا ہوگا، حضور کی ناک مبارک میں پڑھتا ہوگا، حضور تھے کیسے، حضور کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کا سینہ مبارک کیسا تھا، وہ غلام کہے گا نہیں
فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہ وہی تو ہیں رب نے جن نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کا مصداق بنا کر دنیا میں جلوہ گر کیا تھا۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہ وہی تو ہیں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر دنیا میں آئے تھے۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہ وہی تو ہیں ورفعنا لک ذکرک کا صحرا رب نے جن کے سر پہ سجایا تھا۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہ وہی تو ہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی والضحیٰ واللیل اذا سجا والشمس وضحاها النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ وہی تو ہیں جنہیں رب کبھی یا ایہا المزمل کہا کرتا تھا، یہ وہی تو ہیں جنہیں رب کبھی یا ایہا المدثر کہا کرتا تھا۔ ہم یوں کہہ رہے ہوں اور مصطفیٰ آگے سے کہہ رہے ہوں فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا غلام آیا ہے میرے پاس، چھوڑ دو اب اسے، یہ میرا غلام آیا ہے، اسے میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ کاش 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 ہم ساری زندگی رسول اللہ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرتے ہیں۔ مرنا ہے تو مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہو جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر مصطفیٰ نے تشریف لے آنا ہے، تو پھر اس محبوب سے محبت پوچھ کر کروں، کسی سے پوچھوں، فتوے لوں میں، مجھے یہ فتویٰ دے مجھے وہ فتویٰ دے، آپ کے فتویٰ اپنی جیب میں ڈال، آئندہ نظر نہ آ۔ میں رسول اللہ سے محبت بغیر فتووں کے کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت بغیر پوچھے کرتا ہوں۔ بس میں رسول اللہ کو خدا نہیں کہتا، خدا جیسا نہیں کہتا، خدا کا بیٹا نہیں کہتا، باقی اس کے علاوہ کوئی مجھے کہہ دے نبی کے نام پر جان قربان کر۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حضور کروڑوں جہاں ہوں وہ بھی آپ کے نام پہ قربان کر دوں، بس اللہ نے دی ہی ایک جان ہے، یہ بھی آپ کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے نام پر تیار کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عنایات۔ تو یہ ایک حدیث اگر آپ یاد رکھ لینا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا اپنا بھائی، میں نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں غلام ہوں، میں حضور کے در کے کتوں کا بھی کتا ہوں، میں حضور کے در کے غلاموں کا غلام ہوں، ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو، حضور کے غلام ہمارے امام ہیں۔ میں رسول اللہ کا بھائی خود کو نہیں کہتا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں نا رسول اللہ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، رسول اللہ نے میرے سے ملنے کی چاہت پیدا کی، مجھ سے، میرے گناہگار سے، کہاں میں کہاں رسول اللہ کی آنکھیں، لیکن رسول اللہ کی ایک نظر کاش مجھ پہ پڑ جائے، ایک دفعہ حضور مجھے دیکھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں آپ سے کروں میں، باتیں کم ہیں تو میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں میں کہ انشاءاللہ یہ اس برکت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق نے جب اجازت لی تھی تو فرمایا کہ عمر ہمیں بھی وہاں جا کر دعاؤں میں یاد رکھنا، تو انشاءاللہ میں یہ یکم کو پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو میں آپ سب کا سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ آپ ہم گناہگاروں سے ملنا چاہتے تھے، حضور ہم آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں، حضور ہم آپ کے دیدار کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے جیلانی مسجد کے سارے نمازی حضور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ میں آپ سب کے نام نہیں جانتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی جب محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، اس کا بھی نام مجھے پیش کیا جاتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام مجھے پیش کیا جاتا ہے، میں جانوں یا نہ جانوں، لیکن جس کریم کی بارگاہ میں آپ کا سلام عرض کرنا ہے وہ آپ سب کو ضرور جانتے ہیں، حضور ہر غلام کو جانتے ہیں، حضور ہر غلام کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے، اور یہ حدیث اپنے گھر بھی جا کر سب کو سنائیے گا جو میں نے آپ کو مسند احمد کی سنائی ہے، سنائیں گے نا، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ساری دنیا ایک طرف اور رسول اللہ کا یہ جملہ ایک طرف، اور آج سے آپ نے کہنا ہے ساری دنیا ایک طرف، رسول اللہ کا یہ جملہ ایک طرف میرے لیے، کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا اور کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔